اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ماہ شوال چل رہا ہے، اور ماہ شوال رمضان المبارک کے بعد میں آنے والا یہ ماہ مبارک بہت مقدس ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس میں کی جانے والی عبادات اور دعائیں اللہ تعالیٰ مقبول فرماتے ہیں۔ اس لیے ماہ شوال کے 6 روزے بھی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے کہ جو شخص 6 روزے رکھے گا تو اسے پورے سال روزوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس حوالے سے شوال کے مہینے میں ایک بہترین عمل ہے، جو کسی حاجت کے لیے ہے، کوئی حاجت مند ہے، کوئی مشکل میں ہے، کوئی کسی بھی مصیبت میں اگر پھنسا ہوا ہے، تو اس کے لیے بہترین ایک عمل ہے جس کا تعلق ماہ شوال سے ہے، اور شوال کی بھی 14 تاریخ، یعنی چاند کی جو 14 تاریخ رات یا دن، 14ویں رات جسے کہا جاتا ہے، آپ اس رات میں یہ عمل کریں تو انشاءاللہ تعالی کوئی بھی ایسا کام جو ناممکن ہو وہ ممکن بنے گا۔ کوئی بھی ایسی آپ کی مشکل جو آپ کو حل ہوتی نظر نہیں آ رہی، وہ اللہ کے فضل سے آپ کی مشکل حل ہوگی۔ کوئی ایسا کام جو آپ کی زندگی میں رکا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے آپ کا وہ کام مکمل ہوگا۔ کوئی بھی ایسی حاجت جو جائز ہو اور وہ حاجت آپ کی پوری نہیں ہو رہی، آپ مایوس ہو چکے ہیں، تو چاند کی 14ویں شب میں یہ عمل آپ کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی مشکل بھی حل ہوگی، آپ کی حاجت بھی پوری ہوگی، اور جو بھی ناممکن ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس کام کو ممکن بنا دیں گے۔ اب اس عمل کا طریقہ کیا ہے، کرنا کیا ہے، پڑھنا کیا ہے؟ چاند کی 14ویں یعنی 14 کی رات، 14 کی شب کو یہ عمل کریں، بعد نماز عشاء کریں تب بھی بہتر ہے۔ اگر آپ اس عمل کو تہجد کے وقت میں 3:30 یا 4 بجے اٹھ کر کریں گے تو اس کی طاقت دوبالا ہو جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی وہ ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا بھی ہے، اور اس میں پڑھا جانے والا وظیفہ اور پڑھی جانے والے کلمات اور اس میں مانگی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ مقبول فرماتے ہیں۔ تو کوئی بھی کہیں سے بھی کسی حوالے سے بھی پریشان ہے، کسی بھی جگہ سے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، تو آپ نے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور یہ عمل کی تعداد بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور اس عمل کے دن کتنے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے، اور اپنے کام کی نیت سے توجہ کے ساتھ، کامل یقین کے ساتھ، اور اس وظیفے کے اوپر، اللہ کی ذات کے اوپر مکمل بھروسہ کر کے جائے نماز بچھا لیں اور قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائیں۔ توجہ انہماک کے ساتھ بیٹھیں گے، اور سب سے پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو کلمات ادا کرنے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ایک تسبیح آپ نے استغفار کی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جو اہم عمل اور اہم وظیفہ ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، اور 313 کی تعداد ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ یہ الفاظ آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں، آپ نے اچھی طرح توجہ کے ساتھ انہیں یاد کر کے اور نوٹ کر لینا ہے، لکھ لینا ہے، تاکہ پڑھتے وقت آپ کی توجہ اور آپ کا مکمل دھیان پڑھائی پہ رہے۔ الفاظ آپ پہلے یاد کر لیں، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ 313 مرتبہ اصل وظیفہ اور اصل عمل ہے۔ جو بھی آپ کی مشکل، اس کو آپ دھیان میں لیں، تصور میں لیں، نیت میں لیں۔ کوئی بھی آپ کا کام ناممکن ہے تو اسے ممکن بنانے کے لیے، کوئی بھی مشکل اسے آسان کرنے کے لیے، کوئی بھی آپ کی حاجت اسے مکمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بیٹھ کے یہ وظیفہ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ایک تسبیح یا وہاب یا رزاق، یا وہاب یا رزاق، ایک تسبیح یہ پڑھ لیں گے، اور آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے سجدے میں جا کے جو بھی آپ کا کام، جو مشکل، جو حاجت ہے، اللہ سے مانگیں گے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں اور دعوے سے انشاءاللہ کہتا ہوں، اس وظیفے اور کلام کی طاقت کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل کو آسان کر دیں گے، آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے، آپ کے ناممکن کو ممکن بنا دیں گے، اور آپ کا کام انشاءاللہ تعالی 7 دن میں ہو جائے گا۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ आपका काम जायज़ हो, नाजायज़ ना हो, हलाल हो, हराम ना हो, अच्छा काम हो, बुरा काम ना हो, अच्छी नीयत हो, बुरी नीयत ना हो, किसी को नुकसान देने का मकसद ना हो, सिर्फ और सिर्फ अपनी हाजत को मुकम्मल और पूरा करने की नीयत हो, अल्लाह ताला पे मुकम्मल भरोसा, ईमान और यकीन हो, अल्लाह ताला के इन कलिमात के ऊपर मुकम्मल भरोसा, ईमान और यकीन हो, तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह 7 दिन आपने ये पढ़ना है। आपका काम 3 से 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन आपने ये अमल लाजमी 7 दिन कर लेना है। और इस अमल को करने के साथ साथ आपने अपनी ताकत तौफीक के मुताबिक सदका भी अदा करते रहना है, जितना आपके बस में हो, 1 रुपए से लेकर 1000 तक, और एक खजूर से लेकर जितना भी आप कर सकते हैं, किसी भी गरीब, फकीर और मिस्कीन को आप ये दे सकते हैं। सदका साथ साथ करना इसलिए जरूरी होता है कि सदका आने वाली मुसीबतों, बलाओं और मुश्किलात को टाल देता है। सदका अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, हमारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो ये है 14 शव्वाल का अमल, चांद की 14वीं रात का अमल है। उम्मीद है कि आपको ये अमल अच्छा लगा होगा और आपको ये अमल पसंद आया होगा, और इंशाल्लाह आप इस अमल को करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह आप मेरे लिए भी और तमाम उम्मत के लिए भी दुआ करेंगे। तो जिन जिन हजरात को ये अमल अच्छा लगा है, कमेंट सेक्शन में आपने आमीन लिख देना है, ताकि हमें पता चले कि आपने इस अमल को किया है और आपको पैदा हुआ है। अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, और इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी मुसलमान इससे फायदा उठाए। अच्छी बात को आगे फैलाना, अच्छे काम को आगे फैलाना भी सदका जारिया है। अगर किसी के आपके शेयर करने से किसी का काम हो जाता है, किसी की मुश्किल आसान हो जाती है, तो लाजमी वो शख्स दुआ करेगा, और उसकी दुआ तमाम लोगों के, हम सब के हक में कबूल भी होगी। तो इस अमल को करने के लिए तमाम हजरात आमीन लिखें। आपको इजाजत है, वीडियो को शेयर कर देंगे, और अमल करने के बाद अपनी राय का इजहार जरूर करेंगे। जिसने पढ़ा है, आपने इसके अंदर क्या देखा, क्या फायदा हुआ, ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।